جس انداز سے عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کا اعلان کیا ہے وہ الیکشن کی طرف نہیں جا رہے. یہ انہوں نے ایک فرار کا راستہ اختیار کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں, انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں, تجزیہ نہیں بتا رہا آپ کو. جی عمران خان صاحب کو اچھی طرح پتا ہے کہ اگر الیکشن ہوں گے تو اس میں ان کو اکثریت نہیں ملنی اور وہ دوبارہ حکومت نہیں بنا سکتے. یہ ان کی اسیسمنٹ بھی ہے, ان کی انفارمیشن بھی ہے. یہ جو وہ ایک اس وقت ان کے کچھ ساتھی ہیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم بہت مقبول ہو گئے ہیں اینٹی امریکنزم کی وجہ سے, ان کو پتا ہے کہ وہ مقبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ فرار کا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے. اس لیے انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا کہ ان کو یہ پتا چل گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں اگر ہم شکست کھا گئے اور ہماری حکومت ختم ہو گئی تو اس کے بعد کچھ ایسے معاملات سامنے آئیں گے جس سے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا جواب نہیں دے سکتے. اس کی کچھ جھلکیاں جو ہیں وہ آپ کو گورنر پنجاب سرور صاحب اور علیم خان صاحب کی پریس کانفرنس میں ابھی آپ کو تھوڑی سی جھلکیاں نظر آئی ہیں. ابھی اس کی جو مزید فلم ہے وہ چلنی ہے. وہ عمران خان چاہتے ہیں وہ فلم نہ چلے. اس فلم سے بچنے کے لیے وہ الیکشن کی طرف بھاگ رہے ہیں. بظاہر وہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا تو میں جیت جاؤں گا اور میں تو چاہتا ہوں کہ الیکشن ہو جائے. وہ الیکشن کو ایک فرار کے راستے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں وہ ایک الیکشن کی طرف جانے کا غیر آئینی راستہ ہے. جس طریقے سے اسپیکر نے ایک غیر آئینی رولنگ دے کے اور تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کا راستہ روکا اور پھر عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑی, پھر عارف الوی صاحب بھی جو ہیں وہ ان کے شریک کار بن گئے, یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ایک بہت بڑا جرم جو ہے اس کا ارتکاب کیا گیا, ایک جرم سرزد ہوا ہے. پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو جرم ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کو کیا سزا ملنی ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب ایک آپ نے غیر آئینی کام کیا اور اس کے بعد آپ کہیں ہو ہم تو الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے تھے, الیکشن کروا دو. ایسے نہیں ہوگا. پاکستان کا جو الیکشن ہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون سے اس کا گہرا تعلق ہے, مشروط ہے, اور جو بھی الیکشن ہونا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. غیر آئینی طریقے سے الیکشن نہیں ہو سکتا. اور ابھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی. یہاں پہ بہت سی فلمیں جو ہیں وہ چل چکی ہیں پچھلے 10-15 دن کے دوران, اور بہت سے ڈرامے ہو چکے ہیں, وہ ابھی سامنے آنے ہیں اور کچھ ابھی جو ہے وہ سامنے آئیں گے. ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو یہ غیر ملکی سازش کا جو الزام لگایا جا رہا ہے اس میں بھی ابھی اپوزیشن جو ہے وہ کھل کے بات نہیں کر رہی کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کیوں پیش کی. ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ دنوں میں یہ اس معاملے سے بھی یہ پردہ ہٹا دیں کہ ان کو یہ پتہ چل گیا تھا, ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے اپوزیشن کی کچھ جماعتوں کے ساتھ رابطہ کیا تھا, انہیں اپنا شریک کار بنانے کی کوشش کی تھی کہ عمران خان صاحب نے پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت کو ہٹا کر صدارتی نظام نافذ کرنے کا ایک منصوبہ بنایا تھا. اس کے لیے وہ کچھ ایسے اقدامات کرنا چاہ رہے تھے کہ جس کے نتیجے میں حکومت پر اور ریاست پر ان کی گرفت مضبوط ہو جائے, اور پھر انہوں نے الیکشن کروانا تھا. اس میں ان کو 2/3 اکثریت ملنی تھی. 2/3 اکثریت کے بعد انہوں نے یہ پارلیمانی نظام ختم کرنا تھا, اور اس کے لیے انہوں نے کچھ جماعتوں کو جب اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی کچھ لوگوں کے ذریعے, تو پھر اپوزیشن کو یہ خبر جب مل گئی جنوری کے مہینے میں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں کہاں جنوری کے مہینے تک آصف زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان آپس میں ٹاکنگ ٹرمز پہ بھی نہیں تھے, تو کیا وجہ بنی کہ اچانک انہوں نے آپس میں دوستی کی اور تحریک عدم اعتماد سامنے لے کے آ گئے. تو یہ عمران خان صاحب پاکستان میں یہ جو 1973 کا آئین ہے, جس آئین کی خلاف ورزی کر کے خود ہی انہوں نے اس کو غیر مؤثر کر دیا ہے, یہ 1973 کا آئین بھی ریپلیس کرنا چاہتے تھے, وہ صدارتی نظام لانا چاہتے تھے, پارلیمانی نظام ختم کرنا چاہتے تھے. اس ہر چیز کے ثبوت موجود ہیں اور وہ جب سامنے آئیں گے اور وہ اپوزیشن کو سامنے لانے چاہیے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ تحریک عدم اعتماد غیر ملکی سازش نہیں تھی. یہ دراصل پاکستان کے آئین کو اور پارلیمانی نظام کو بچانے کی ایک حقیر سی کوشش تھی, جس پر عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑ دی اور معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. اور سپریم کورٹ میں اپوزیشن لے کے نہیں گئی, سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا. کل محترم عمران خان صاحب نے قوم سے جو خطاب کیا اس میں کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی, یہ اپوزیشن تو الیکشن کی بات کر رہی تھی, الیکشن کا مطالبہ کر رہی تھی, جب میں نے اسمبلی توڑ کے الیکشن کا اعلان کیا تو یہ سپریم کورٹ کیوں چلے گیا. ان کو یہ نہیں پتا کہ اپوزیشن سپریم کورٹ میں نہیں گئی, یہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا ہے.
تو الیکشن جب بھی ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا, غیر آئینی طریقے سے الیکشن نہیں ہوگا. سہیل بڑائی صاحب, یہ بہت ہی غیر معمولی حقائق ہیں اور اتنی سادہ بات نہیں لگتی ہے کہ صرف اپوزیشن کی کسی سازش کے خلاف یہ اقدامات حکومت کی طرف سے کیے گئے اور پھر بہت ہی زیادہ مزید پیچیدہ ہو گیا کہ اگر اسمبلی ختم ہو گئی ہے اور اس کے اراکین اب ممبر اسمبلی نہیں رہے تو شہباز شریف صاحب بھی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, تو پھر وزیراعظم عمران خان صاحب نے اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد جو صدر خط کیوں لکھ رہے ہیں, شہباز شریف سے کیوں مشورہ کر رہے ہیں نگران وزیراعظم کے لیے, اور یہ ماحول بھی بنا رہے ہیں کہ اگر وہ نئی نام دیں گے تو پھر وزیراعظم عمران خان کی طرف سے دیا گیا نام ہی نگران وزیراعظم کے لیے حتمی ہو جائے گا. دیکھیں جنید صاحب, کاش ہر چیز آئیڈیل ہوتی, کاش ہر چیز آئیڈیلسٹک ہوتی, کاش ہم آئین پر مکمل طور پر عمل کر رہے ہوتے, لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. قیام پاکستان سے لے کر آج تک نظریہ ضرورت ہی چلتا رہا ہے, پریگمیٹزم ہی چلتی رہی ہے, عملیت پسندی چلتی رہی ہے. چلنی تو آئیڈیلزم چاہیے, چلنی تو کانسٹیٹیوشنلزم چاہیے, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمیشہ ایک لڑائی کے اندر دو فریق ہوتے ہیں.